السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال، سر جنت میں تو سب کچھ ملے گا؟ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ جنت میں تم جو چاہو گے ملے گا۔ تو اب یہ سٹیٹمنٹ کہنے کے بعد مختلف لوگ اپنے اپنے واٹس ایپ میسیجز میں یا ای میلز میں یا مختلف اور جگہوں پہ، انسٹا پر، فیس بک اور واٹ ایور پلیٹ فارمز آر آؤٹ دیر، وہاں پر مختلف ایک لسٹس بھیجتے ہیں۔ اس بات کو بغیر سمجھے، اس بات کو بغیر جانے کہ آخر جنت کیسی جگہ ہے، ان کی لسٹ میں 99% چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، دس ورلڈلی لائف۔ یہاں کے ڈیزائرز، یہاں کا تھاٹ پروسیس لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی اسی تھاٹ پروسیس کے تھرو جائیں گے یا اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارا یوتھ ہے، چونکہ اس نے اتنی زیادہ گندگی دیکھ لی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جنت میں بھی یہ ساری، اب میں یہاں پر اگر گندگی سے بچ جاؤں تو جنت میں جا کے یہ گندگیاں کروں گا میں۔ یہ تھاٹ پروسیس ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں ہیں جن کو میں یہاں پہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن ایک آپ کو لب لباب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک باضابطہ درس بھی دیا ہے، بڑا طویل درس دیا ہے کہ جنت آخر کیسی ہے، کیا دنیا کے جیسی، لیکن شاید لوگ پلے لسٹ سے گو تھرو نہیں کر رہے ہیں یا کیا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ لوگ پہلے نا جنت کو سمجھیں، یہ سمجھیں، جنتی کو بھی سمجھیں۔ آپ کو یہ سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا انسان نفس کے اعتبار سے نفس مطمئنہ پر ہوگا اور شخصیت کے اعتبار سے بہترین انسان ہوگا، اخلاق کے اعتبار سے بہترین باحیا انسان ہوگا، اور جہاں تک جسمانی تخلیق کا تعلق ہے تو اس کے اعتبار سے بھی اعلیٰ مقام پر ہوگا، احسن تقویم ہوگا۔ تو جو شخص اعلیٰ مقام پر جسمانی اور روحانی اعتبار سے ہو، اس سے ان چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز نہیں کی جا سکتی جو فہرست مہیا کی جاتی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا، جو تم چاہو، جب انسان کا نفس باعتبار نفس اعلیٰ ترین مقامات پر ہوگا، سب سے کم مقام پر نہیں، سب سے زیادہ مقام پر ہوگا، سب سے اچھا فارم آف نفس ہوگا، تو پھر وہ گندگی کی خواہش ہی نہیں کرے گا، وہ گندگی سے الجھن محسوس کرے گا، وہ بے حیائی سے الجھن محسوس کرے گا، وہ بے حیا انسان نہیں ہوگا، وہ با حیا انسان ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ جب آپ جنت کی بات کریں، جنت کا ذکر کریں، جنت کے بارے میں سوچیں، جنت کے بارے میں بات کریں، تو ہر اس خواہش سے اپنے دماغ کو خالی کریں جو بے حیائی پر مبنی ہے، کیونکہ جنت میں تو فضول بات چیت بھی نہیں ہے، لغو بات چیت بھی نہیں ہے، لغو خیالات بھی نہیں ہے، گندگی اور غلاظت روحانی اور جسمانی کوئی نہیں ہے، وہاں تو تھوک بھی نہیں ہے، نزلہ بھی نہیں ہے، بلغم بھی نہیں ہے۔ تھوک ان سینس کہ جو بلغم کی طرح یا ہوتا ہے، یا پھر نزلے کی صورت میں جو آپ کا پانی نکلے، یا پھر واش روم استعمال کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شے جسے اللہ نے اتنا صاف رکھا ہے، اچھا انسان بیمار بھی نہیں ہوگا، انرجی لیول بھی کم نہیں ہوگا، سونے کی حاجت نہیں ہوگی، ویسی کوئی سونا چاہے تو اور بات ہے، نہانے کی حاجت نہیں ہوگی، ویسی کوئی نہانا چاہے تو اور بات ہے، کپڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے، کبھی میلے نہیں ہوں گے، کبھی ان میں بدبو نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی تبدیل کرنا چاہو ہر روز جب چاہو، ٹھیک ہے، کر سکتے ہو۔ تو اس کو ذرا ڈفرینشیٹ کریں، اور جن عورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی شادی فرمائے گا مردوں کی، وہ انہی سے تعلق قائم کریں گے، بس ایسا نہیں کہ وہ
کسی کو بھی دیکھ لیا، وہاں پہ کسی کو دیکھے گا ہی نہیں آدمی، اور دیکھنے کا شوق بھی نہیں ہوگا، نہ شعور ہوگا، نہ اس طرح کی کوئی خواہش ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا اگر فلاں کو دیکھ لیا میں نے، فلاں کو دیکھ لیا میں نے، یہ فلاں کو دیکھنے والا چکر ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہم نے جنت کو شاید کوئی محلہ سمجھا ہوا ہے اپنا، کہ مجھے ایک گھر مل گیا، میرے پڑوسی کو ایک گھر مل گیا. ایسا نہیں ہے. جنت بہت وسیع ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے بتایا ہے کہ جنت ایسی ہے کہ صحابہ سے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک جو لوور لیول کے جنتی ہوں گے وہ ہائر لیول کے جنتیوں کی جنتوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ستاروں کو دیکھتے ہو. ایسی جنتیں ہوں گی سب کی ایک دوسرے سے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو پھر انبیاء کی جنتیں ہوں گی. تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو صالحین کی جنت کا حال ہے، انبیاء کی جنتیں تو اس سے بہت آگے. تو اس سے اندازہ کرو کہ ایک یونیورس ہے جنت، خود اپنی ذات میں ایک یونیورس ہے، اور اس کے اندر انسان کو ایسی ایسی صلاحیتیں اللہ عطا فرمائے گا جو یہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یا بہت ہوا تو کسی نے کوئی مارول کی موویز دیکھ لی ہو نا، تو سپر ہیروز جو ہوتے ہیں نا، ان کی سپر پاورز جو ہوتی ہیں وہ انسان تصور کرتا ہے، اس سے بھی کئی زیادہ. مثال کے طور پہ قرآن کیا فرماتا ہے کہ اہل جنت جہنمیوں سے بات کر سکیں گے. جہنم کہاں، جنت کہاں، پتہ نہیں اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنے میل دور ایک دوسرے سے، لیکن وہ ایسے بات کریں گے جیسے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ پوچھیں گے ان سے ما سلککم فی سقر، کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں پڑے ہو. وہ جواب دیں گے جہنمی، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانے نہیں کھلاتے تھے، اور وہ تمام تفصیلات جو قرآن میں آتی. تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کی، کہ اتنی دور سے بات بھی کر رہے ہیں اور اتنی دور سے سن بھی رہے ہیں. وہ ایک اور ہی ورلڈ ہے، وہ ایک اور ہی عالم ہے. اچھا، اور جنتی کا کہیں سے کہیں جانا صرف پلک جھپکنے کے برابر ہوگا. بس پلک جھپکے گا وہاں پہنچ گیا، پلک جھپکے گا یہاں پہنچ گیا. پھر بھی اگر وہ سہولت، ضرورت نہیں ہے اس کو، سہولت چاہے تو سواری پر بھی بیٹھ جائے، اور وہ سواری بھی برق کی رفتار سے، لائٹننگ سپیڈ سے جائے گی، روشنی کی رفتار سے. اڑنے والے گھوڑے اور مختلف پلنگ، اڑنے والے پلنگ. لیکن جب وہ اتنی تیز رفتاری سے چل رہے ہوں گے تو جنتی جو اس پہ بیٹھا ہوگا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی سواری اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے. یہاں تک کہ دو دوست جا رہے ہوں گے ساتھ میں، ہر ایک اپنی اپنی سواری پر ہوگا، اور سواری برق رفتاری سے چل رہی ہوگی، لائٹنگ سپیڈ سے چل رہی ہوگی. تو وہ بھی ایک دوسرے سے ایسے بات کر رہے ہوں گے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ان کی کانورسیشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ساؤنڈ ان کی کانورسیشن کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو. یہاں پہ وہاں عطا ہوگی جنتی کو، یہ چیزیں عطا ہوں گی اسے، اور یہ اللہ کے کرم سے ہوں گی، اللہ کے فضل سے ہوں گی. معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ استغفر اللہ العظیم اسے کوئی کن کی پاورز دے دے گا. نہیں، کن کی پاورز، کن فیکون کی پاورز اللہ ہی کے ہاں ہیں، اللہ ہی کے پاس ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انسان پر یہ نعمت نازل فرمائے گا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت دے گا کہ وہ ایسا کر سکے گا. تو کچھ جہلا جو ہیں وہ استغفر اللہ العظیم گریک مائتھولوجی سے امپریس انسان کو کہتے ہیں کہ وہ منی خدا بن جائے گا. استغفر اللہ العظیم ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کا تو نہیں ہے. ہندوازم میں ضرور ہے اس طرح کے کانسیپٹس، گریک مائتھولوجی وغیرہ میں جو منی گاڈس کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح مکے کے کافروں میں، رومنز میں، اس طرح کے جو بت پرست قسم کے جو لوگ، ان کے ہاں اس قسم کے کانسیپٹس ہیں. مسلمانوں کے ہاں، معاہدوں کے ہاں ایسے کانسیپٹس نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے، اور انسان پر کئی دور گزرے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر کئی ادوار گزرے. ان میں سے ایک دور ایسا بھی تھا کہ جس میں یہ کوئی معلوم شے نہ تھا،
کوئی اسے جانتا نہ تھا، پھر اسے جانا تو روح کی حالت میں جانا، پھر جانا تو روح اور جسم کے ملاپ میں اس دنیا میں جانا، اس عالم میں جانا، اس عالم ناسوت میں، پھر یہاں سے پھر عالم برزخ میں روح اور جسم کی جدائی کے بعد پر ایک تعلق کے ساتھ، پھر اس کے بعد عالم حشر میں جب روح جسم میں ڈال دی جائے گی تو پھر ایک عالم میں آ جائے گا، پھر وہاں سے پھر جنت یا جہنم جو اس کی تقدیر میں ہوگا وہاں جائے گا۔ اللہ عز و جل سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک بہن کا اسٹیٹمنٹ آئی تھی پچھلے دنوں کہ آپ کی عالم برزخ سیریز میں نے دیکھنا شروع کی، پر آپ بہت مشکل باتیں کرتے ہیں، اس لیے میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آپ لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا برزخ کی سیریز میں بہت مشکل باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتیں؟ جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیک یور اوپینین، آپ کے اوپینین لینا چاہ رہا تھا میں۔ اینی وے، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے ذرا ذہن کھلا ہوگا آپ کا کہ جنت کے بارے میں جب آپ سوچیں تو آپ کا سوچنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، جنت کو آپ نے کیسے پرسیو کرنا ہے، کیسی جگہ ہے۔ اینی وے، ملتے ہیں پھر اگلی دفعہ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جمعۃ المبارک، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔